47 سال میں اتنا کام نہیں ہوا ہے جتنا یہ 10 مہینوں میں ہوا ہے. ہر بلڈنگ کا خود وزٹ کرتا ہوں, ہر کام کو ڈیلی چیک کرتا ہوں. بہت ایک بڑا ایشو تھا ڈگریوں کے حوالے سے, وومن یونیورسٹی کا ایک غلط طریقوں سے خبروں میں بھی رہی. یہ جتنا بھی گند تھا اس کی کوئی صفائی نہیں ہو رہی تھی. سٹی کیمپس کے ایگزام سیکشن کو جب سرور صاحب نے ختم کیا, جب ادھر لے کے چلے گئے تو پھر پتہ چلا کہ یار اس میں تو بہت مسائل تھے. اگر میں کہوں کہ گومل یونیورسٹی کا سب سے جو چیلنجنگ کام تھا نا وہ ڈگریوں کا تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ گومل یونیورسٹی کے امپلائیز کام نہیں کرتے. بڑے عرصے سے ان غریبوں کا کوئی پروموشن نہیں ہوا تھا. ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. یونیورسٹی جو تھی 10% کاٹتی تھی پینشنرز سے. یونیورسٹیوں کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. ہم نے اپنے اخراجات کو کم کیا, اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ریونیو بڑھایا, اور جب سے میں آیا ہوں آج تک کوئی تنخواہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے. 62 کروڑ جو ہے پینشنرز کو بھی دے رہے ہیں, لیکن جنگل بنا ہوا تھا, روڈ نہیں, انفراسٹرکچر نہیں. تو میں نے اس پر فوکس کیا. السلام علیکم, میں ہوں ابرار احمد. گومل یونیورسٹی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید. ناظرین, آج ہمارے ساتھ وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد موجود ہیں, جنہوں نے اپنی انتہائی اہم مصروفیات میں گومل یونیورسٹی ٹی وی کو وقت دیا. سر, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. سر, آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ تاریخ ساز اقدامات ہو رہے ہیں اس آج کل گومل یونیورسٹی میں. سر, اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا جو کلاس 3 کلاس 4 کی اپگریڈیشن ہے اور دیگر جو فیصلے ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ گومل یونیورسٹی کا جو میڈیا ٹیم ہے, آپ لوگوں کو خیر ایک تو ایوارڈ بھی ملا ہے آپ لوگوں کی کارکردگی کی وجہ سے. جہاں تک یہ تاریخ ساز فیصلوں کی بات ہے, خاص طور پر جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے کلاس 3 اور کلاس 4 ملازمین کی. کلاس 3 ملازمین کا 1 سٹیپ اور کلاس 4 ملازمین کی 2 سٹیپس. یہ مطلب یہ ہے, جب سے میں آیا ہوں ان لوگوں کو میں نے دیکھا. جب میں آ رہا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ گومل یونیورسٹی کے امپلائیز کام نہیں کرتے. ادھر میں آیا چیزیں بالکل اس سے الٹ, اور یہاں پر میں نے کلاس 4 کو دیکھا کہ بہت اچھا کام کرتے, بہت محنت کرتے ہیں. کلاس 3 بھی بہت محنت کرتے ہیں. تو بڑے عرصے سے ان غریبوں کا کوئی پروموشن نہیں ہوا تھا. میں نے یہی سوچا کہ اس سے ان کو انکریجمنٹ بھی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایم فل پی ایچ ڈی کا الاؤنس تھا, کچھ لوگوں کو ملتا تھا, کچھ کو نہیں ملتا تھا. تو میں نے سب کو ایم فل اور پی ایچ ڈی الاؤنس کا میں نے کہا کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی جو تھی 10% کاٹتی تھی پینشنرز سے, تو وہ بھی میں نے کر دیا کہ چلے سب کو جو ہے یہ ملنا چاہیے. اب اس کا نیچرلی ان حالات میں جب یونیورسٹیوں کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں تو اکثر لوگ کویسچن ریز کرتے ہیں کہ یار گومل یونیورسٹی کیسی یہ مینیج کرتی ہے. تو اس میں دیکھیں کہ ہم نے اپنے اخراجات کو کم کیا. مطلب یہ اور کوئی ہمارے پاس کوئی اور راکٹ سائنس تو ہے نہیں. اخراجات کو کم کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ریونیو بڑھایا, کہ مطلب یہ ہے جدھر سے بھی ہمیں کوئی نظر آتا ہے کہ یار ادھر سے پیسے بن سکتے ہیں تو ان چیزوں پر ہم نے مطلب یہ ہے ہاتھ ڈالے. تو اس سے جو ہے الحمدللہ چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہے. اور جب سے میں آیا ہوں آج تک کوئی تنخواہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے. اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ سالانہ ہم 62 کروڑ اپنے ریکرنگ سے 62 کروڑ جو ہے پینشنرز کو بھی دے رہے ہیں, اور پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس یہ چیزیں اب مینیج ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوگی انشاءاللہ. سر, اخراجات کی بات کی, بہت زیادہ انفراسٹرکچر پر بھی کام ہو رہا ہے, اس کو بھی آپ مینیج کر رہے ہیں سر, اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا. سر, یہ مطلب یہ انفراسٹرکچر جو ہے یہ ہمارا فیس ہے.
اگر آپ مطلب یہ ہے کہ اچھے کپڑے ہیں اور آپ نے مطلب یہ ہے کہ منہ ہاتھ دھویا ہوا ہے، کنگھی کی ہوئی ہے، تو پھر آپ جدھر بھی جائیں گے تو لوگ آپ کو ویلکم کریں گے، اسمائل دیں گے. لیکن اگر آپ کے بال جو ہے ایسے ہیں اور آپ نے صفائی نہیں ہے اور کپڑے بھی گندے ہیں، تو دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے تو نو ون ول ریسپیکٹ یو لائک یو ڈیزرو. تو جب میں آیا گومل یونیورسٹی میں نے یہی دیکھا کہ اس کے پاس ریسورسز ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بڑی یونیورسٹی ہے، لیکن جنگل بنا ہوا تھا، روڈ نہیں، انفراسٹرکچر نہیں. تو میں نے اس پر فوکس کیا. پھر جس طرح میں نے بات کی کہ ہمارے پاس پیسوں کا مسئلہ تھا بھی اور ہے بھی، اس طرح سے تو نہیں ہے، تو میں نے ایگزسٹنگ ریسورسز کو مینیج کیا. ہمارے پاس ٹریکٹرز تھے، ان ٹریکٹرز میں ہم نے ہائیڈرولک سسٹم لگا دیا. تو جو ریت کا ایک مطلب ایک ٹرالی ہمیں 2500 میں ملتا تھا، ابھی ہم جو ہے اس کو لے کے آتے ہمیں 300 روپے میں ملتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کہتے ہیں انفراسٹرکچر، تو یہ سارے جتنے بھی مستری ہیں، یہ جو میسن ہیں، یہ سارے یونیورسٹی کے موسٹلی اپنے امپلائیز ہیں. یہ کوئی ہاسٹل میں بیرا تھا، کوئی مطلب یہ ہے کہ کیا تھا، کوئی کیا تھا. تو ہم نے کیا کیا کہ ہاسٹل کے ان لوگوں کو نکال کے جو میسن کا کام جانتا تھا ان کو میسن کے کام پر لگا دیا، جو رنگ کا کام جانتا تھا اس نے رنگ کے کام پر لگا دیا، جو ڈرائیونگ جانتا تھا ان کو ڈرائیونگ پر لگا دیا. اور اسی طرح سے ہم نے جو فکسڈ پر یا وزٹنگ پر جو لوگ رکھے تھے، تو ان لوگوں کو نیچرلی ہمارے پاس چوائس ہی نہیں تھا، تو ان کو ہم نے فارغ کر دیا. تو اب ہمارے ساتھ دیکھیں کہ ایک وقت میں جدھر بھی آپ جائیں، آپ سٹی کیمپس میں آئے تو میرے خیال میں پچھلے 47 سال میں اتنا کام نہیں ہوا ہے جتنا یہ پچھلے میرے جو ہے یہ 10 مہینوں میں ہوا ہے. اسی طرح جب آپ مین کیمپس میں جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا سارا کام. پھر میں اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں، میں مطلب یہ ہے ہر بلڈنگ کا خود وزٹ کرتا ہوں، ہر کام کو ڈیلی چیک کرتا ہوں. فارمیسی میں گیا. اب فارمیسی کا جو بلڈنگ ہے اتنا بڑا بلڈنگ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیوں کے سارے بلڈنگ کو ملا کے بھی اتنا. میں گیا، اس کا میں نے بیسمنٹ دیکھا تو بیسمنٹ میں 6 فٹ پانی کھڑا تھا. پھر اس کا میں تلاش کرتا رہا کہ مسئلہ کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ سیوریج کا سارا جو ہے ادھر بند ہے، سارا سسٹم. تو جتنا بھی سیوریج کا پانی ہے وہ سارا جاتا ہے آپ کے بیسمنٹ میں. تو اسی پر آپ مطلب یہ ہے کہ وہ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز. بلڈنگز کو بھی سیٹ کر رہے ہیں، سٹرکچر بھی لگے ہوئے ہیں جتنے بھی ہے. چھتیں جو ہے بہت ساری چھتیں سیپیج ہو رہی ہے، اب ان کا بھی ہم سوچ رہے ہیں. ادھر یہ مسجد کو دیکھیں، یہ سٹی کیمپس کا مطلب یہ ایسی جگہ تھی، اور اب دیکھیں سٹی کیمپس کا جو سر بالکل لک ہی چینج ہو گیا ہے، جس طرح وہ پہلے تھی اور اب تھی. اس پر بھی سر ہم بات کریں گے. سر بہت ایک بڑا ایشو تھا ڈگریوں کے حوالے سے، پچھلے کچھ ادوار میں گومل یونیورسٹی کا ایک غلط طریقوں سے خبروں میں بھی رہی. سر آپ نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا اس حوالے سے کچھ فرمائیے. یہ جو ڈگریوں کا مسئلہ تھا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. جب سے گومل یونیورسٹی میں ایگزام کے 2 سیکشن بنے، ایک جو ہے مین کیمپس میں تھا، ایک سٹی کیمپس میں تھا. تو سٹی کیمپس کے ایگزام سیکشن کو جب سرور صاحب نے ختم کیا تو اس کا ریکارڈ لے کے چلے گئے مین کیمپس میں. جب ادھر لے کے چلے گئے تو پھر پتہ چلا کہ یار اس میں تو بہت مسائل تھے. اب وہ جو پچھلے مسائل تھے وہ سامنے آ گئے. پھر سرور صاحب نے کمیٹی بنائی. اب نیچرلی کمیٹی نے جو مطلب ٹیکنیکل کمیٹی شاید نہیں تھی، ایگزام کا کام تھا، تو اس کے لیے نیچرلی ایگزام کا بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو سرور صاحب نے اس میں بڑی کوشش کی، مطلب یہ کمیٹی بنائی، لوگوں سے ڈسکس کیا، لیکن یہ جتنا بھی گند تھا اس کی کوئی صفائی نہیں ہو رہی تھی. جب میں آیا، میرے لیے بھی اگر میں کہوں کہ گومل یونیورسٹی کا سب سے جو چیلنجنگ کام تھا نا، وہ ڈگریوں کا تھا. اس میں نے ایسا کیا کہ میں نے کمیٹی بنائی.
میں نے بھی کمیٹی بنائی کیونکہ میں بھی ایگزام کو تو نہیں سمجھتا. اس میں نے ملاکنڈ یونیورسٹی کے کنٹرولر جو تھے ایکس کنٹرولر شاہد صاحب کو رکھا. شاہد خان صاحب کی یہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں, ملاکنڈ میں بھی رہے ہیں, ایگزام اور ایگزام سے وابستہ معاملات کو خوب سمجھتے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ شاہد خان صاحب سے پہلے ملاکنڈ یونیورسٹی کے ایگزام کا بھی یہی حال تھا جو ادھر تھا. انہوں نے آیا, انہوں نے چیزوں کو دیکھا, دیکھنے کے بعد انہوں نے ہمیں بہترین سلوشن دے دی اور ہمارے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ریزولو کر دیا. لیکن اس میں اب یہ بھی میں بتا دوں کہ دیکھیں کہ جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی نے اس میں بے ایمانی کی ہے اس کے لیے پھر بھی گنجائش نہیں ہے, اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ٹھیک ہے اور پھر غلطی سے ان بندوں کو ان کی ڈگریوں کو یا ٹیمپر ڈکلیئر کیا گیا یا اس کا کوئی حل نہیں تھا, تو اب وہ میرے خیال میں سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. سر نئی فیکلٹی کا اجرا بھی ہوا, اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا سر. بہت زیادہ جو ایکیڈیمک کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے سر. سر اس میں دیکھیں کہ یہ 1974 کو یونیورسٹی بنی ہے, اور اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں فیکلٹیز کو دیکھیں یا اس میں ڈپارٹمنٹس کو دیکھیں تو اس یونیورسٹی کا ایک مسئلہ یہ بھی رہا کہ یونیورسٹی تو پھیلتی رہی اور اسٹوڈنٹ کا اسٹرینتھ وہی تھا. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ریونیو کا جو ایک سب سے مین سورس ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جب اسٹوڈنٹس آئیں گے تو ہر اسٹوڈنٹس کے سر پر HEC بھی کچھ پیسے دیتی ہے. مطلب جتنا بھی فنڈ آتا ہے یہ اسٹوڈنٹ کے سر پر آتا ہے. تو اس میں نے یہی سوچا کہ ایک تو ہم نے یہاں یونیورسٹی کی ریونیو کو بڑھانی ہے, دوسرا آج کل مارکیٹ بیسڈ جو سبجیکٹس ہیں مطلب جو اس علاقے میں نہیں ہے اور ادھر کے بچوں کو ان کی ضرورت ہے. بہت شکریہ وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد آپ کا. ناظرین آپ کو امید ہے ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ابرار احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.